بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کی یہ مفصل حدیث عروہ بن الزبیر سے ذکر کی تو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یہ کہا کہ تم کو معلوم بھی ہے کہ نجاشی کے اس قول کا کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ملک مجھ کو واپس فرمایا کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی کے سوا اس کا کوئی اور بیٹا نہ تھا۔ بادشاہ کے بھائی یعنی نجاشی کے چاچا کے 12 لڑکے تھے۔ ایک مرتبہ اہل حبشہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ نجاشی تو اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور بادشاہ کا بھائی کثیر الاولاد ہے، اس لیے بادشاہ کو قتل کر کے بادشاہ کے بھائی یعنی نجاشی کے چاچا کو بادشاہ بنا لینا چاہیے تاکہ زمانہ دراز تک اسی خاندان میں بادشاہت کا سلسلہ قائم رہے۔ چنانچہ بادشاہ کو قتل کر کے بادشاہ کے بھائی کو بادشاہ بنا لیا اور نجاشی اپنے چاچا کی تربیت میں آ گیا۔ نجاشی نہایت ہوشیار اور سمجھدار تھا، اسی وجہ سے چاچا کی نظر میں جو نجاشی کی وقت تھی وہ کسی کی نہ تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کے ہر کام میں نجاشی ہی دخیل نظر آنے لگا۔ اہل حبشہ کو اس کی ہوشیاری سے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے باپ کا انتقام نہ لے، اس لیے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کو قتل کروا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ کل تو تم نے اس کے باپ کو قتل کیا اور آج اس کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو، مجھ سے یہ ناممکن ہے۔ بہت سے بہت یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو یہاں سے علیحدہ کر دوں۔ لوگوں نے اس کو منظور کیا اور نجاشی کو بادشاہ سے لے کر ایک تاجر کے ہاتھ 600 درہم میں فروخت کر ڈالا۔ تاجر نجاشی کو لے کر روانہ ہوا۔ شام ہی کو یہ واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ پر بجلی گری۔ بادشاہ تو بجلی گرتے ہی مر گیا۔ اب لوگوں میں ہلچل پڑی کہ کس کو بادشاہ بنائے۔ 12 بیٹوں میں سے کوئی بھی تخت نشینی کے قابل نظر نہ آیا۔ 12 کے 12 اول سے آخر تک سب احمق اور نادان تھے۔ اس وقت لوگوں کو یہ رائے ہوئی کہ اگر اپنے ملک کی فلاح و بہبود چاہتے ہو تو نجاشی کو واپس لا کر تخت نشین کرو۔ لوگ نجاشی کی خاطر کسی تاجر کی تلاش میں ہر طرف دوڑے۔ اس تاجر سے نجاشی کو واپس لا کر تخت نشین کیا۔ تخت نشینی کے بعد وہ تاجر آیا اور زسمن کا مطالبہ کیا۔ نجاشی نے اس کے 600 درہم واپس کر دیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نجاشی کا قریش کے وفد کو مخاطب بنا کر یہ کہنا کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نجاشی کا قریش کے وفد کو مخاطب بنا کر یہ کہنا کہ اللہ نے بغیر رشوت کے میرا ملک واپس کیا اس واقعے کی طرف اشارہ تھا۔ نجاشی کے اس اعلان کے بعد مہاجرین اطمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ تو خبر سنتے ہی حبشہ سے مدینہ واپس آ گئے، جن میں 24 آدمی غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ باقی ماندہ لوگ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ پہنچے، اور یہ تفصیل ایوان الاثر اور فتح الباری میں باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحاب الی المدینہ میں موجود ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔